بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیگر امہات المومنین کے ساتھ برتاؤ پر بات کریں گے۔ لائف لائٹ ویورز، عورت کے لیے دنیا کی سب سے تلخ چیز ایک سوکن کا وجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 1 سے لے کر 8 سوکنوں تک ایک ساتھ رہی ہیں، تاہم شرف صحبت کے پر تو سے یہ آئینے ہر قسم کے زنگ و غبار سے پاک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اسباب سے مختلف اوقات میں 10 نکاح کیے۔ ان میں سے ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے 3 ہجری میں نکاح ہوا تھا، صرف 2-3 مہینے زندہ رہیں، باقی 9 بیویاں آپ کی وفات تک زندہ رہیں۔ کس امہات المومنین کا کس سن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، آئیے آپ سے ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس سال تک کتنی سوکنوں سے سابقہ رہا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمعہ کا نکاح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 نبوی میں ہوا، اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا 3 ہجری میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 5 ہجری میں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی مستلق کی رئیس سعدی تھیں، آپ کا نکاح 5 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش قریشیہ تھیں، آپ کا نکاح 5 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو سفیان کا نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 7 ہجری میں ہوا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ خیبر کی رئیس زادی تھیں، آپ کا نکاح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 ہجری میں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے زمانہ میں گو زندہ نہ تھیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت عائشہ سے ان کا ذکر خیر کیا کرتے۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس قدر خدیجہ پر مجھ کو رشک آتا تھا، کسی دوسری بیوی پر نہیں آتا تھا، اور یہ اس لیے کہ آپ اس کو بہت یاد کیا کرتے تھے، اور سال میں 1 مرتبہ ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ان کی تمام سہیلیوں کو تحفہ بھیجتے تھے، لیکن بائیں ہمہ ان کی فضیلت اور شرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انکار نہ تھا۔ فرماتی تھیں کہ خدا نے اپنے رسول کی معرفت ایک بے غم و رنج بہشت کی بشارت دی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ تمام تر کارنامے جو آغاز اسلام سے متعلق ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا، مصائب میں مستقل رہنا، اور مشکلات میں آپ کی دلدہی کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے ذریعہ سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت سودا گو آگے پیچھے ایک ساتھ نکاح میں آئیں، تاہم چونکہ حضرت عائشہ تقریباً نکاح کے بعد 3.5 برس تک مکہ ہی میں رہیں، اس بنا پر عرصہ میں عملاً حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہا بیوی تھیں۔ سن 1 ہجری میں جب حضرت عائشہ رخصت ہو کر آئیں تو حضرت سودا سوکن موجود تھیں۔ ان حالات میں عموماً ایک دوسرے کو اپنے حق میں خلل انداز تصور کر سکتی تھیں، لیکن نتائج اس قیاس طبعی کے بالکل برخلاف ہیں۔ تمام واقعات باہمی اتحاد اور موانست کے معید ہیں۔ اکثر خانگی مشوروں میں وہ حضرت عائشہ کی رفیق تھیں۔ 2-4 برس کے بعد جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو ان کو خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو طلاق دے دیں اور شرب صحبت سے محروم ہو جائیں۔ اس بنا پر انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی
اور انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت سودا کی وہ بے حد معترف تھیں، فرماتی تھیں کہ سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی، گو ان کے مزاج میں تھوڑی تیزی ضرور تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری میں ازواج میں داخل ہوئیں، اس بنا پر تقریباً 8 برس حضرت عائشہ کے ساتھ رہیں۔ ان دونوں میں ایک صدیق اکبر کی پارۂ جگر تھی تو دوسری فاروق اعظم کی قرۃ العین۔ دونوں میں نہایت لطف و محبت تھی، تمام امور خانگی میں دونوں کی ایک رائے ہوتی اور برابر کی شریک رہتی تھیں۔ دیگر ازواج کے مقابلہ میں دونوں ایک دوسرے کی حامی تھیں، تاہم عشق و محبت کی شریعت دوسری ہے۔ باسایہ ترانمی پسندم۔ ایک دفعہ سفر میں دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھیں۔ رات کو جب قافلہ چلتا آپ حضرت عائشہ کی محمل میں آ کر تشریف فرما ہوتے۔ حضرت حفصہ نے کہا آؤ سواری کا اونٹ بدل لیں۔ حضرت عائشہ نے اصرار سے اس کو قبول کر لیا۔ رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف نہ لائے تو فطرت بشری کے مطابق ان کو سخت تکلیف ہوئی۔ عقل و فہم میں حضرت عائشہ کے بعد حضرت ام سلمہ تمام بیویوں میں ممتاز تھیں۔ صلح حدیبیہ میں قربانی کے موقع پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشورہ دیا وہ عورتوں کی تاریخ میں یادگار رہے گا۔ فقہی مسئلوں اور فتووں میں بھی حضرت عائشہ کے بعد انہی کا درجہ ہے، اسی لیے گو وہ سن رسیدہ تھیں، تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قدر فرماتے تھے۔ ان وجوہ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمسر تھیں، تاہم ایک معمولی سے اتفاقیہ واقعہ کے سوا کوئی واقعہ ان کے باہمی اختلاف کا مذکور نہیں۔ وہ اتفاقی واقعہ یہ ہے کہ بعض ازواج نے ان کو سفیر بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں کہ لوگوں کے تحفے جہاں آپ ہوں وہیں بھیجے جائیں، عائشہ کی باری کی تخصیص نہ ہو۔ وہ یہ پیغام لے کر حضرت عائشہ کے حجرے میں آئیں اور نہایت متانت سے اپنی درخواست پیش کی۔ آپ نے جواب دیا، وہ خاموش ہو گئیں۔ حضرت عائشہ نے بھی یہ گفتگو سنی لیکن کوئی آزردگی نہیں ظاہر کی۔ حضرت جویریہ اور حضرت عائشہ میں بھی کوئی اختلاف مذکور نہیں ہے، البتہ وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر پہلے گھبرا اٹھی تھیں کہ ان کے مقابلہ میں ان کا رتبہ کم نہ ہو جائے، لیکن آخر ان کا خیال غلط ثابت ہوا کہ ان کی قدر و منزلت کے اسباب ہی کچھ اور تھے، اس کا تعلق ظاہری حسن سے کچھ نہ تھا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں، خوددار اور مزاج کی تیز تھیں، چنانچہ اسی لیے ان کو پہلے شوہر سے مفارقت کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ وہ رشتہ میں سب بیویوں میں سے زیادہ آپ سے قریب تھیں، اس بنا پر وہ اپنے کو اوروں سے زیادہ عزت کا مستحق سمجھتی تھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تمام بیویوں میں یہی میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ بعض بیویوں نے حضرت ام سلمہ کی خاموشی کے بعد ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے آ کر تقریر کی۔ حضرت عائشہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی اور کن اکھیوں سے آپ کی طرف دیکھتی جاتی تھیں۔ حضرت زینب جب خاموش ہوئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پا کر یہ کھڑی ہوئیں اور ایسی مسکت اور مدلل گفتگو کی کہ حضرت زینب لاجواب ہو کر رہ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کیوں نہ ہو، آخر ابو بکر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رمضان کے آخری عشرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کرتے، حضرت عائشہ بھی مسجد کے صحن میں خیمہ کر کے اتنے دن اعتکاف میں بسر کرتی۔ ہر روز صبح کو بضرورت آپ وہاں آ جایا کرتے۔ ایک سال جب یہ موقع آیا اور انہوں نے حسب دستور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر خیمہ کھڑا کیا تو حضرت حفصہ نے بھی اجازت چاہی۔ حضرت زینب نے سنا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ برابر میں لگایا
صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں متعدد خیمے کھڑے ہیں۔ دریافت سے معلوم ہوا تو فرمایا، کیا انہوں نے یہ خلوص اور نیک نیتی سے کیا ہے؟ یہ کہہ کر تمام خیمے اکھڑوا دیے اور اس سال اعتکاف کا مہینہ بدل دیا۔ ایک دفعہ شب کو حضرت زینب اور حضرت عائشہ کے گھر آئیں۔ اس زمانہ میں گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ اسی اثناء میں آپ تشریف لائے تو سیدھے ایک طرف کو بڑھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ زینب ہیں۔ ان کو اس پر غصہ آ گیا اور کچھ بول گئیں۔ حضرت عائشہ نے بھی برابر کا جواب دیا۔ باہر مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر تھے۔ انہوں نے یہ آوازیں سنی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ باہر تشریف لے آئیں۔ حضرت عائشہ اپنے والد کی ناراضی دیکھ کر سہم گئیں۔ نماز کے بعد حضرت ابو بکر بیٹی کے گھر آئے اور گو ابتدائی قصور ان کا نہ تھا، تاہم بہت کچھ سمجھایا اور تنبیہ کی۔ لائف لائٹ ویورز، ان چند واقعات سے یہ قیاس نہ کرنا چاہیے کہ باہم ان کے دل صاف نہ تھے۔ جہاں چند آدمی ایک جگہ رہتے ہیں، ان میں کیسی ہی موافقت اور میل ملاپ ہو، ناممکن ہے کہ کبھی کبھی حقیقت میں یا غلط فہمی سے وقتی اور فوری رنجش نہ پیدا ہو، خاص کر جہاں عورتوں کا مجمع ہو اور وہ بھی سوکنوں کا۔ وہاں مختلف واقعات پر کبھی کبھی ناگواری کا پیدا ہونا عورت کی جنسی فطرت ہے۔ فیض صحبت انسان کو اعلیٰ ترین انسان بنا دیتا ہے، لیکن اس کی فطرت کو نہیں بدلتا۔ عورت کی طبعی خواہش یہ ہے کہ اس کی محبت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ یہاں یہی چیز مفقود تھی کہ ایک ہی شمع کی سب پروانہ تھیں، تاہم محبت کا ایک ہی چراغ سب کے سینوں میں جل رہا تھا۔ پھر بھی اتفاقی اور فوری جذبات کو چھوڑ کر تمام سوکنوں میں لطف و مدارات کی بہتر سے بہتر مثال قائم تھی۔ ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کو یہودیہ کہہ دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور 2 مہینے تک ان سے کلام نہ کیا۔ آخر وہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں کہ آپ بیچ میں پڑھ کر میرا قصور معاف کروا دیں۔ اب وہی موقع حضرت عائشہ کو بھی حاصل تھا، لیکن آپ نے خاص اس غرض سے اہتمام کے ساتھ بناؤ سنگار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اس سلیقہ سے گفتگو کی کہ معاملہ رفت و گزشت ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت عائشہ کا کوئی موافق یا مخالف واقعہ احادیث میں مذکور نہیں۔ اسماء الرجال کی کتاب میں ہے کہ مرض الموت میں حضرت ام حبیبہ نے حضرت عائشہ کو بلوایا۔ وہ آئیں تو حضرت ام حبیبہ نے کہا، سوکنوں میں کچھ نہ کچھ کبھی ہو ہی جاتا ہے، اگر کچھ ہوا ہو تو خدا ہم دونوں کو معاف کرے۔ حضرت عائشہ نے کہا، خدا سب معاف اور اس سے تم کو بری کرے۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا، تم نے مجھے اس وقت مسرور کیا، خدا تم کو بھی خوش رکھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت بھی احادیث میں کچھ مذکور نہیں، رجال کی کتابوں میں ہے کہ جب انہوں نے وفات پائی تو حضرت عائشہ نے فرمایا، وہ ہم میں سب سے زیادہ پرہیزگار تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 3 برس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہیں اور عام امہات المومنین سے وہ بیگانہ بھی تھیں، کیونکہ وہ خیبر کی رہنے والی اور نسلاً یہودیہ تھیں۔ خیبر ہی میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ خیبر کی واپسی میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محمل میں سوار ہوئیں کہ مدینہ کے پاس آ کر محمل کی رسی ٹوٹ گئی اور محمل گر پڑا۔ مدینہ میں خبر ہوئی تو لونڈیوں تک دیکھنے آئیں اور اس واقعے کو حضرت صفیہ کی نحوست سمجھ کر ان کو برا بھلا کہنے لگیں۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے ان کو ایک انصاریہ کے گھر اتارا۔ مختلف اسباب سے ان کی آمد اہم ہو گئی تھی، اکثر عورتیں ان کو دیکھنے کو گئیں۔ حضرت عائشہ بھی چھپ کر نقاب پوش بھیڑ میں کھڑی ہو گئیں۔ بائیں ہمہ وہ چھپ نہ سکیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔ وہ شرما کر واپس چلیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اٹھے، قریب پہنچ کر پوچھا،
عائشہ کہو تم نے کیسا پایا؟ بولی کہ ہاں یہودیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا پکانے میں خاص سلیقہ تھا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ان سے بہتر کھانا پکانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ذرا پست قد تھیں۔ ایک دن حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کیجئے، صفیہ تو اتنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملا سکتی ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو ایک شخص کی صورتحال بیان کی۔ ارشاد ہوا کہ اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو بھی میں کسی کی نسبت کوئی بات نہ کہوں۔ لائف لائٹ ویورز، آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سوگنوں یعنی ہماری امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کس لطف، کس انصاف اور کس عزت کا برتاؤ کرتی ہیں، اور کس کھلے دل سے ان کی خوبیوں اور نیکیوں اور تعریفوں کا اظہار کرتی ہیں۔ کبھی کبھی بشری فطرت سے کوئی خلاف فعل سرزد ہو جائے تو کس قدر جلد نادم ہو جاتی ہیں۔ سوکنوں پر حملہ کرنے میں بھی پہل نہیں کرتی، ہاں کوئی پہل کرے تو وہ چپ بھی نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی تعریف میں کمی نہیں کرتی۔ سفر میں تمام ازواج تو ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں، اور کسی کو خاص طور پر ترجیح دینا بھی خلاف انصاف تھا۔ اس بنا پر آپ سفر کے وقت قرہ ڈالتے تھے، جن کا نام آتا وہ شرف ہمراہی سے ممتاز ہوتی۔ حضرت عائشہ بھی متعدد سفروں میں آپ کے ساتھ رہیں۔ غزوہ بنی المصطلق میں ساتھ ہونا تو یقینی طور پر ثابت ہے۔ غزوہ بنی المصطلق کے سفر میں دو عجیب واقعے پیش آئے، اور دونوں میں خدائے پاک نے حضرت عائشہ کو امتیاز و شرف کی لازوال دولت بخشی۔ پہلے واقعہ کا نتیجہ حکم تیمم کا نزول ہے، اور دوسرے واقعے میں معصوم اور پاک باز عورتوں کی برات کا قانون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ سواری اور تیر اندازی کا بہت شوق تھا۔ صحابہ کو اس کی ترغیب دیتے تھے اور خود اپنے سامنے لوگوں سے اس کی مشق کراتے تھے۔ ایک غزوہ میں حضرت عائشہ رفیق سفر تھیں۔ تمام صحابہ کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا آؤ دوڑیں، دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ یہ دبلی پتلی تھیں، آگے نکل گئیں۔ کئی سال کے بعد اسی قسم کا ایک موقع پھر آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اب وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئی تھیں۔ اب کی بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ دریائے محبت کی بہت سی لہریں عورت کے خالص نسوانی خصوصیات کے اندر پنہاں ہیں۔ ناز و انداز عورت کی فطرت ہے۔ اس قسم کے واقعات جو احادیث میں مذکور ہیں، لوگ ان کو قابل تقلید سمجھتے ہیں اور ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک امتی کا اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ خطاب ہے، اور اس کو بھول جاتے ہیں کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہے۔ چنانچہ اس قسم کے جو واقعات صحاح میں ہیں وہ اسی حیثیت کے ہیں، اور ان کو اسی نظر سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم اترا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دے، یعنی مہر معاف کر کے زوجیت میں داخل ہو تو جائز ہے، تو مجھے غیرت آئی کہ کیا کوئی عورت بھی ایسا کر سکتی ہے؟ لیکن جب ارجاء کی آیت اتری جس میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس بلائیں یا اس کے پاس رات گزاریں، اور جس کو چاہیں نہ بلائیں، تو میں نے کہا کہ آپ کا خدا دیکھتی ہوں کہ آپ کی ہر خواہش کو جلد پوری کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کے اس قول کا منشا نعوذ باللہ اعتراض نہیں بلکہ بیوی کا محبوبانہ ناز ہے، اور خواص امت کے نزدیک حضرت عائشہ کے قول کا مطلب اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خواہشوں کو بھی پورا فرما دیتا ہے، اور اس سے مقصود اس کی جمعیت خاطر ہوتی ہے تاکہ وہ دل جمعی سے اپنے کام میں لگا رہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول
اس اجازت الہی کے بعد بھی یہی رہا، آپ ہر روز ازواج سے باری کی اجازت طلب فرما لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف شروع کی اور بہت دیر تک تعریف فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس پر رشک آیا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کا جس کے ہونٹ لال تھے اور جس کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا ہے، اتنی دیر سے اتنی تعریف فرما رہے ہیں، آپ کو اس سے بہتر بیویاں خدا نے دی ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا، یہ میری وہ بیوی تھی کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ مجھے اپنی امداد سے محروم کر رہے تھے تو اس نے اپنی دولت سے میری غم خواری کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، جبکہ دوسری بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں درد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض الموت شروع ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے مرتیں تو میں تم کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتا اور اپنے ہاتھ سے تمہاری تجہیز و تکفین کرتا، تمہارے لیے دعا کرتا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میری موت مناتے ہیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو آپ اسی حجرے میں نئی بیوی لا کر رکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تبسم فرمایا۔ ایک دن در پردہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر دو چراہ گاہیں ہوں، ایک اچھوتی اور دوسری چری ہوئی، تو آپ کس میں اونٹ چرانا پسند فرمائیں گے؟ جواب دیا، پہلی میں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بیویوں میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ایک کنواری تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو یا ناراض ہوتی ہو تو مجھ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے خدا کی قسم، اور خوش رہتی ہو تو ہم محمد کے خدا کی قسم کھاتی ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف زبان سے نام چھوڑ دیتی ہوں۔ لائف لائٹ ویورز، مارگو لیوئس لائف آف محمد میں اسی واقعہ کو ان الفاظ میں لکھتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عائشہ کو ناراض کرتے تو وہ ان کو پیغمبر خدا کہنے سے انکار کر دیتی تھیں اور ان کی وحی پر سخت نکتہ چینی کرتی تھیں۔ یورپ کی عربی دانی، راست گوئی اور مذہبی بے تعصبی کی یہ کتنی اچھی مثال ہے۔ حضرت عائشہ خدمت گزاری میں بھی سب سے بڑھ کر تھیں۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ آپ کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں۔ آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندھتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھیں۔ آپ قربانی کے لیے جو اونٹ بھیجتے، اس کے لیے خود کلاوہ بٹتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی تھیں، جسم مبارک میں عطر مل دیا کرتی تھیں۔ آپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں۔ سوتے وقت مسواک اور پانی سرہانے رکھتی تھیں۔ مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھیں۔ گھر میں آپ کا کوئی مہمان آتا تو مہمانی کی خدمت انجام دیتی۔ چنانچہ حضرت قیس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو صوفہ والوں میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، چلو عائشہ کے گھر چلو۔ جب حجرہ میں پہنچے تو فرمایا، عائشہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ چونی کا پکا ہوا کھانا لائیں۔ آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چھہارے کا ہریرہ پیش کیا، پھر پینے کی چیز مانگی تو ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا، اس کے بعد ایک اور چھوٹے پیالے میں پانی لائیں۔ بیوی کا سب سے بڑا جوہر شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ حضرت عائشہ نے 9 برس کی شب و روز کی طویل صحبت میں آپ کے کسی حکم کی کبھی مخالفت نہیں کی، بلکہ انداز و اشارہ سے بھی کوئی بات ناگوار سمجھی تو فوراً ترک کر دی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے بڑے شوق سے دروازے پر ایک مصور پردہ لٹکایا۔
آپ نے اندر داخل ہونے کا قصد کیا تو پردہ پر نظر پڑی، فوراً تیوری پر بل پڑ گئے۔ حضرت عائشہ یہ دیکھ کر سہم گئیں، عرض کی یا رسول اللہ، قصور معاف، مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی؟ فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے فوراً پردہ چاک کر ڈالا اور اس کو مصرف میں لے آئیں۔ ایک صحابی کو ولیمہ کی دعوت کرنی تھی لیکن گھر میں سامان نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ عائشہ سے جا کر کہو کہ غلہ کی ٹوکری بھیج دیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو آ کر پیغام سنایا۔ اسی وقت حضرت عائشہ نے پوری ٹوکری اٹھوا دی اور گھر میں شام کے کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھ کر وہ بھی برابر چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگر میرے باپ بھی قبر سے اٹھ کر آئیں اور منع کریں تو میں نہ مانوں۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آ کر پوچھا کہ ام المومنین مہندی لگانا کیسا ہے؟ جواب دیا میرے محبوب کو اس کا رنگ پسند لیکن بو پسند نہ تھی، حرام نہیں ہے، تم چاہے تو لگا لو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔